انبیاء کرام علیہم السلام اپنی زندگیوں میں جب ان پر کرائسز آتے تھے، مشکلات آتی تھی، پریشانی آتی تھی، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ہی آتی ہیں، 6 کام کیا کرتے تھے۔ اور اگر 6 کام آپ ان کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور مشکل وقت میں ان کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے، جو کہ عموماً نہیں ہوتی، تو یہ 6 روحانی کام ہیں۔ ان 6 کاموں کی طرف اگر مشکلات میں، کرائسز میں، مصیبتوں میں، اذیتوں میں، کرب میں آپ کی توجہ جائے تو ضرور آپ اس پریشانی کو بڑی ہی اچھے طریقے سے ایزیلی انشاءاللہ ہینڈل کر لیں گے۔ پہلی چیز ہے صبر اور امید۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ بہت بڑی پریشانی آئی تھی کہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بچپن میں ان سے جدا ہو گئے تھے، اور یہ وہ تھے جن سے وہ بہت گہری محبت رکھتے تھے۔ ایک والد کے لیے چھوٹے سے بیٹے کا جدا ہو جانا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ فصبر جمیل، اب تو صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ صبر ویسے ہوتا کڑوا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے جو صبر کیا تھا وہ واقعی جمال تھا، اس میں جمال پیدا ہو گیا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ کتنے سال کیا؟ 30 سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ان کا دوسرا بیٹا بنیامین وہ بھی مصر میں جیل کے اندر بند ہو گیا، کیونکہ اس کو یوسف علیہ السلام نے وہاں روک دیا تھا۔ اب اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا فصبر جمیل۔ 2 مرتبہ سورہ یوسف میں صبر جمیل کا لفظ موجود ہے۔ گویا کہ یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہمیں مشکلات میں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ صبر کا ہے، اور جب آپ کو صبر کرنا آ جاتا ہے تو امید پیدا ہو جاتی ہے۔ جو انسان صبر کرنا جانتا ہے وہ امید بھی لگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جس کو صبر ہی نہ ہوتا ہو تو وہ کیا امید کرے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو، بنیامین کو اور ان سب کو، ان کا ایک تیسرا بھائی بھی وہاں رہ گیا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ میرے پاس لے آئے گا، مجھ سے ان کی ملاقات کروائے گا۔ یہ امید ہے، اور یہ امید دراصل پیدا کی تھی یعقوب علیہ السلام کے صبر جمیل نے۔ تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے صبر، اور یہ چیز آپ کی پیدا کر دے گی امید۔ دوسرا کام ہے جو مشکلات میں کیا جاتا ہے اللہ کی پناہ۔ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آئیں۔ بڑی سی بڑی مشکل ہو، آپ کو لگے کہ سارے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں ہر قسم کے شر سے۔ یوسف علیہ السلام جوان ہیں، حسن بھی بہت زیادہ ہے، مستقبل میں نبی بھی بننا ہے، اور عزیز مصر کی بیوی ان کو گناہ کی طرف ابھارتی ہے۔ اس وقت جب سب دروازے بند تھے، اس کا ذکر قرآن میں غلقت الابواب، کہ اس نے سب دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جاؤ میرے پاس گناہ کرنے کے لیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے تو بچے یا نہیں بچے؟ بچ گئے۔ تو ایک نبی کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ایک عورت ان کو گناہ کی طرف ابھارے اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ اس لیے کہ نبوت ایک اتنا بڑا منصب ہے کہ اس میں چھوٹی سی غلطی بھی پکڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے، اور جب آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو دراصل آپ ایک ایسے قلعے کے اندر آ جاتے ہیں جس کی دیواروں پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا دنیا والوں، جس کو کوئی چھید نہیں سکتا، جس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اور تیسرا کام ہے اللہ تعالیٰ پر یقین۔ مشکل آئیے، مصیبت آئیے، یقین رکھیں اللہ پر کہ اللہ اس مصیبت سے مجھے نکالے گا، راہ نکالے گا اللہ اس مصیبت سے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل رہے تھے تو سامنے کون تھا؟ دریا، پیچھے فرعون۔ ان کی قوم تو کہنے لگی کہ انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑ لیے گئے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، اللہ از ود می، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے گائیڈ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا، وہ بچ گئے۔ یہ یقین تھا۔ ان کا لفظ یقین کے لیے آتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے اور ساتھ حضرت ابوبکر بھی اور کافر لوگ وہاں پر آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو آپ، اے ابوبکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین چاہیے مصیبت کے وقت۔ اور چوتھی چیز ہے توکل۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے لوگوں نے ڈرایا دھمکایا تو حضرت ہود نے ان سے کہا کی دونی جمیعاً ثم لا تنظرون، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چال چلو اور مجھے مہلت مت دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی، میں نے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ یہ توکل ہے کہ آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اب آپ کہیں گے یقین اور توکل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یقین اس وقت ہوتا ہے جب سامنے کوئی سبب بھی موجود نہ ہو، آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں۔ اور توکل کہتے ہیں سبب موجود ہے، اسباب آپ نے اختیار کر لیے ہیں، لیکن ان اسباب کے اندر تاثیر اس پہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ نہیں کہ سبب ہی نہیں ہے اور پھر آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو یقین کہیں گے۔ اور ایک یہ کہ اسباب موجود ہیں لیکن آپ کہتے ہیں یہ اسباب اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ میرا اللہ نہیں چاہے گا، یہ توکل ہو جائے گا۔ سبب آپ اختیار کریں اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کو توکل کہا جائے گا۔ تو چوتھا کام ہو گیا توکل۔ پانچواں کام ہے تفویض، اپنے معاملات سب کے سب اللہ کے سپرد کر دینا۔ جب آپ اپنا معاملہ کسی بڑے کے سپرد کر دیتے ہیں نا تو آپ بے غم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی پولیس افیسر کے ساتھ میرا تعلق ہو اور وہ مجھے اتنا کہہ دے کہ آپ کے معاملات سارے کے سارے میں دیکھوں گا، آپ ٹینشن نہیں لیں، تو آپ کے خیال میں مجھے ٹینشن ہوگی؟ نہیں، میں کہوں گا بھائی میرا کیا ہے، میرا تو تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوگا میں فوراً پولیس افیسر کو فون کروں گا، دوست ہے جان میری چھڑوا لے گا۔ ایسے ہی جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاملات سپرد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے سارے کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے معاملات کو دیکھتا ہے، اللہ وکیل بن جاتا ہے آپ کا، اللہ وکیل بن جاتا ہے۔ اور اللہ جب کسی کی وکالت کر رہے ہوں تو دنیا کی کوئی عدالت اس کے کیس کو ہرا نہیں سکتی ہے۔ تو مشکلات میں کس کو وکیل بنانا ہے؟ اللہ کو۔ اور چھٹا کام ہے انابت، یہ اوبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 4 پیغمبروں کے بارے میں فرمایا کہ انہو اواب، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، بار بار لوٹنا، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سلیمان، داود، ایوب، ابراہیم علیہ السلام، چاروں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ جس طرح بچے کو درد ہوتا ہے نا تو وہ بھاگتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امی یہاں مجھے درد ہے، یہاں مجھے سوجن ہے، یہاں زخم ہے، یہاں سے خون بہ رہا ہے، یہاں یہ تکلیف ہے۔ ایسے ہی جو انسان اواب ہوتا ہے وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اے اللہ یہاں میری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، یہاں میرا رشتہ نہیں ہو رہا، یہاں میری دوستی ناکام ہو گئی، یہاں سے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، یہاں لوگ خوش آمدی ہیں، یہاں لوگ حسد کرنے والے ہیں، یہاں لوگ منافقت کر رہے ہیں، یہاں لوگ آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں، یہاں میرا دل اداس ہو رہا ہے، یہاں میری سانسیں رک رہی ہیں، یہاں میری نظر گناہ کر رہی ہے، یہاں میرا دل منتشر ہو رہا ہے، یہاں میرے جذبات پہ ضربیں لگ رہی ہیں، یہاں میں یا میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز اپنی اللہ کے ساتھ شیئر کرنا، یہ میری حاجات ہیں یا اللہ، یہ میری ضروریات ہیں، یہ میری خواہشات ہیں، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، اے اللہ میری صلاحیتوں کو نکھار دیجیے۔ ایک ایک چیز کو جب آپ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں تو آپ اواب بن جاتے ہیں۔